السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن کریم کو لفظ اور معنی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کریم کا درست پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی اس کے مقاصد میں داخل ہے۔ یہ پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، شین پر چونکہ تشدید ہے اس لیے با شین میں ملے گا، اور پھر شین کے نیچے زیر ہے تو وبشی، اور یہ را چونکہ آگے لام کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہ را ڈائریکٹ لام میں ملے گا، الف خالی ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، تو ہوگا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ لام کے اوپر پیش ہے، واو خالی ہے، الف بھی خالی ہے، پھر یہ الف بھی خالی ہے، پھر یہ لام بھی خالی ہے، اس لیے لام کا پیش جو ہے یہ ڈائریکٹ صاد میں ملے گا۔ صاد کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ لام کا پیش، یہ لام ڈائریکٹ صاد میں ملے گا۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اگر رکیں گے تو پڑھیں گے انہار، رکیں گے تو پڑھیں گے انہار۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ، تا رام ملے گا، تر رزقن، یہاں پر لام الف زبر لا ہے۔ جس جگہ پر بھی قرآن میں بیچ میں اس طریقے سے لام الف زبر لا آئے تو اس جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے سانس توڑنے کی تو سانس تو توڑ لیجئے، لیکن یہاں پر پھر آگے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ہے بلکہ پیچھے سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پر رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر سانس ٹوٹ گیا تو اگر یہاں پر رکیں تو رکنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ من ثمرۃ الرزقا، قا ایسے رکیں گے، پھر اس کے بعد پڑھیں گے رزقاً قالوا، ملا کر کے پڑھیں گے رزقاً قالوا ھذا الذی، ازال کے بعد الف خالی ہے، لام بھی خالی ہے، یہ الف بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو ازال ڈائریکٹ لام میں مل جائے گا، تو ذَلَّذِی رُزِقْنَا من قبل، یہاں پر بھی لام ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، اگر کوئی رک جائے تو رکنے کا طریقہ یہ ہوگا من قبل، ایسے رکیں گے، پھر ملا کے اس کو پڑھیں گے رُزِقْنَا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پر رکنے کا طریقہ کیا ہوگا متشابہن، ایسے نہیں رکیں گے، متشابہا ایسے رکیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، جیم ڈائریکٹ میم میں ملے گا، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، یہ تا واو میں ملے گا، مُطَہَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آئیے اس کا کچھ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ وبشر، اور خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، ان بے شک، لہم انہی کے لیے، جناتن ایسی جنتیں ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں، کلما جب، رزقوا دیا جائے گا، ملے گا، منہا وہاں، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً رزق کے طور پر، قالوا
کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا، اور انہیں ملے گا بِہِ، متشابہا، اس سے ملتا جلتا، اور انہیں دیا جائے گا، ملے گا اس سے ملتا جلتا پھل، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، وہاں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کو مطلب ترجمہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ یقیناً انہی کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب رزق کے طور پر کوئی پھل وہاں انہیں ملے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتا جلتا پھل انہیں دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یعنی آخرت میں کوئی بھی نیک عمل اسی وقت قبول ہوگا اور اس کے بدلے میں جنت اسی وقت ملے گی جب کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کو دنیا میں تو اس کا بدلہ اور اس کا کیا کہتے ہیں پھل مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اچھے عمل کے بدلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ اس طریقے کا ہوگا جیسے کہ وہ پھل وہ دنیا میں بھی کھا چکا ہوگا، تو وہ جب دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ پھل تو میں کھا چکا ہوں، یہ پھل تو ویسے ہی لگ رہا ہے جو دنیا میں ملا تھا، لیکن اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ زمین آسمان کا فرق ہوگا اس کے ذائقے میں، یعنی وہ جنت